الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا نبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. واجب الاحترام، قابل صد احترام، معزز مکرم محترم، باوفا بہادر نڈر بے باک بے خوف توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، رمضان کے لیے کچھ دن باقی ہیں. شعبان کا مہینہ ختم ہونے کے قریب ہے، اس لیے جمعے کے موقع پر عام طور پر مقررین، خطبہ، واعظین حضرات اور اسی طریقے سے بعض شہروں میں جلسے وغیرہ کا عنوان بھی استقبال رمضان کے تحت ہوتا ہے. میں نے بھی مناسب سمجھا کہ آج کے جمعہ کا بیان اور اس کا عنوان استقبال رمضان ہو. عام طور پر کچھ پڑھے لکھے لوگ یہ کہتے ہیں کہ رمضان کے بالکل شروع ہونے سے 1-2 دن پہلے استقبال رمضان پر بات ہو تو بہتر ہوگا. تو رمضان کے شروع ہونے سے 1-2 دن پہلے بات ہونے سے کرنے کے کام کیا ہیں، نہ کرنے کے کام کیا ہیں، حقوق کے تعلق سے اعمال، افعال اور حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں کس کا حق کیا ہے، ادا کرنے کے لیے اس کی بھی تیاری کرنا پڑتا ہے، اس کی بھی ادائیگی کرنا پڑتا ہے. پیسہ نہ ہو تو پیسہ کما کر کسی کا حق دینا ہو تو حق دینا پڑتا ہے. تو اس کے لیے استقبال رمضان یہ عنوان اگر رمضان سے 1-2 دن پہلے بیان ہو تو اس کا فائدہ اتنا نہیں ہوگا جتنا کہ رمضان کے 1-2 جمعے پہلے یا 10-20 دن پہلے اگر یہ عنوان سامنے آ جائے تو لوگوں کو رمضان کی تیاری کرنے میں آسانی ہوگی، کیا کرنا کیا نہیں کرنا. اس لیے آج مناسب سمجھ کر میں بھی اسی عنوان کو آپ کے سامنے لایا ہوں. عزیزان گرامی، سب سے پہلے رمضان کا معنی سمجھیں. اللہ رب العزت کا کرم ہوا کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو عمر دیا ہے، زندگی بخشا ہے. جتنے لوگ گزشتہ سال ہمارے ساتھ تھے، دوست تھے، ہمارے چاچا تھے، تایا تھے اور ہمارے گلی میں ہمارے ساتھ بات چیت کرنے والے ہمارے اڑوس پڑوس اور ہمارے ماموں تھے، جتنے ہمارے گزشتہ سال کے دوست احباب اور تعلقات والے تھے، ان میں سے کچھ تو اب باقی نہیں اور کچھ کی ان کا وقت پورا ہو گیا، ان کی روزی ختم ہو گئی، ان کا کھانا پانی ختم ہو گیا، تقدیر ان پر غالب آئی تو بس اللہ کے پاس وہ چلے گئے. اللہ کا کرم کہ اللہ مجھے اور آپ کو ابھی رمضان کے بالکل قریب میں ابھی زندہ رکھا ہے، تو اللہ موقع دے رہا ہے، نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا اللہ موقع دے رہا ہے، آنے والے مبارک مہینے سے فائدہ اٹھانے کا اللہ موقع دے رہا ہے. جب اللہ موقع دے دیتے ہیں تو اس کو بیکار اور ضائع نہیں کرنا. عقل مند وہی ہوتا ہے نعمت کی قدر کر کے اس سے بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے، پیٹ بھر لیتا ہے اس سے. اگر کھانے کی چیز ہو تو کھا کے فائدہ اٹھاتا ہے، اگر وہ چیز اس کی استعمال کی ہو تو اس کو استعمال کر کے فائدہ اٹھاتا ہے، اگر وہ چیز اٹھا کر رکھنے کی ہے تو اس کو اٹھا کر رکھ کے جب اس کی ضرورت پڑی تب اس کو استعمال کر کے فائدہ اٹھاتا ہے. عقل مند وہ ہے نعمت کے ملنے پر اس کی قدردانی کرتا ہے. غافل آدمی، کم عقل آدمی، بیوقوف آدمی نعمت کی قدر نہیں کرتا، نعمت کا اسے انتظار بھی نہیں رہتا.
قدردان لوگ نعمت کا انتظار کرتے ہیں اور ناقدرے لوگ نعمت ملنے کے بعد بھی ناقدری کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ قدردان لوگ جب نعمت ملتی ہے تو اس نعمت سے اس طرح فائدہ اٹھاتے ہیں، اگر وہ رمضان کا مہینے کی شکل میں اگر ان کے پاس نعمت آئی تو اس رمضان کے مہینے اور مہمان کو اس طرح اس کی اکرام اعزاز کریں گے، احترام کریں گے کہ وہ رمضان کا مہینہ جب ہمارے سے جدا ہو کر جائے گا تو ان کی قدر کرنے والوں کی، رمضان کی قدر کرنے والوں کی یہ رمضان جا کر اللہ کے پاس سفارش کرائے گا، اتنی اس کی قدر کریں گے کرنے والے عقل مند لوگ۔ غافل لوگ جب رمضان آ بھی جاتا ہے، توفیق مل بھی جاتی ہے، تب بھی اس کی قدر نہیں کرتے، بلکہ بزرگان دین، صحابہ اور تابعین، طبع تابعین کے بارے میں کہا گیا، لکھا گیا ہے کہ وہ رمضان سے 6 مہینے پہلے سے رمضان کی تیاری اور رمضان کے استقبال میں اللہ سے دعائیں کرتے تھے۔ کیا دعائیں کرتے تھے اللہ سے؟ کان عن السلف انہم کانوا یدعون اللہ تعالی 6 اشہر ان یبلغہم رمضان، یدعونہ 6 اشہر ان یقبلہ منہم۔ ہمارے بزرگان دین کی یہ دعائیں ہوتی تھی کہ اے اللہ، کب سی دعائیں ہوتی تھیں ان کی؟ رمضان آنے سے 6 مہینے پہلے رمضان کا استقبال کرتے تھے، 6 مہینے پہلے سے دعائیں کرتے تھے، رمضان کی تیاری رمضان کے 6 مہینے پہلے سے دعاؤں کے ذریعے سے کرتے تھے، اللہ سے مانگ کر کرتے تھے، گناہوں کو چھوڑ کر کرتے تھے، گناہ تو ہوتے نہیں تھے۔ ولی کون ہوتا ہے؟ گناہ جس سے ہوتے تو نہیں، اگر ہو بھی جاتے ہیں تو اللہ ان کے کھاتے سے اللہ مٹا دیتا ہے، بہت جلد اللہ ان کو توبہ کی توفیق دیتا ہے، اپنے گناہوں پر معافی کی، ندامت کی، شرمندگی کی توفیق اللہ جلدی دیتا ہے۔ غافل لوگوں کو اللہ تعالیٰ توفیق توبہ کے لیے جلدی نہیں دیتا، توفیق دے گا لیکن جلدی نہیں دے گا۔ اللہ کے خاص بندوں کو اللہ تعالیٰ غلطی ہو گئی فوراً اللہ پکڑ دیتے ہیں، کیوں؟ یہیں پر ان کی اصلاح ہو جائے، یہیں پر ان کی تربیت ہو جائے، آخرت میں ان کو پکڑنا نہ ہو، یہیں پر ان کی معافی تلافی ہو جائے، یہیں پر ان کی غلطی کی اصلاح ہو جائے، ان کا گناہ یہیں پر دھل جائے۔ اللہ اس لیے اپنے خاص بندوں کو جب غلطی ہوتی ہے تو پہلے ہی مرتبہ، چانس نہیں، ایک ہی مرتبہ اللہ ان کو پکڑ لیتے ہیں، کسی بیماری میں اللہ ان کو مبتلا کر دیتے ہیں، کسی جھوٹ میں اللہ ان کو مبتلا کر دیا، کوئی نہ کوئی واقعہ ان کے ساتھ پیش آتا ہے، ان کے اس غلطی اور گناہ اور چھوٹ کی اللہ اس واقعے سے اللہ ان کے اس غلطی کا اللہ کفارہ کر دیتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ عام لوگوں کے ساتھ ایسا فوراً اللہ پکڑ کے معاملہ نہیں کرتے۔ تو بہرحال اللہ کے خاص لوگ، تابعین، طبع تابعین اور صحابہ کا بھی معمول تھا کہ جب رمضان آتا تو رمضان آنے سے تقریباً 6 مہینے پہلے سے اللہ سے دعائیں کرتے تھے کہ اے اللہ ہم کو رمضان تک پہنچا۔ کانوا یدعون اللہ تعالی 6 اشہر ان یبلغہم منہم، اللہ ہم کو رمضان تک پہنچا، ان یبلغہم رمضان۔ اور پھر اللہ سے کیا دعا کرتے؟ جب رمضان پا لیتے، رمضان میں جی بھر کر عبادت کرتے، اللہ کو بھی خوش کر دیتے، اور رمضان جب ان سے جدا ہو کر جاتا تو اللہ کے پاس ان کی رپورٹ پیش کرتا، اے اللہ یہ ایسے لوگ تھے میری انہوں نے اتنی قدر کی کہ انہوں نے اپنی رات کی نیند کو بھی چھوڑ دیا۔ جیسا موسم ہوتا ہے، موسم آم کا ایک موسم ہوتا ہے، خربوز کا ایک موسم ہوتا ہے، تربوز کا ایک موسم ہوتا ہے، تو تاجروں کے لیے جو جس قسم کا تاجر ہوتا ہے اس کے پاس وہ چیز بیچنے کی ہوتی ہے۔ آم کا بیپار کرنے کے لیے جب آم کا موسم آتا ہے تو وہ اس وقت میں سوتا کم ہے، تجارت اور بزنس میں جاگ کر خوب محنت کر کے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، جی بھر کر جاگ کر فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، اس کو اس کی اہمیت کا پتہ ہے۔ اب میں اس آم کے موسم میں اگر میں سو جاؤں گا تو پھر میرا سال بھر کے لیے نقصان ہو جائے گا، اس کی بھرپائی نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے رمضان کا موسم، رمضان کا مہینہ بھی مسلمان مومنوں کے لیے جیسا آم کے بزنس کرنے والے کے جیسا اس کی موسم ہوتا ہے، اس کی تیاری کرتا ہے، وہ تڑپتا ہے، ترستا ہے، محنت کرتا ہے، تو ویسے ہی عام آدمی مسلمان کو بھی رمضان کے لیے اسی طریقے کی مثال اور اسی طریقے سے جاگ کر اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، قدر کرنے کا مہینہ ہے، محنت کا مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ ہے۔ تو صحابہ کا معمول کیا تھا؟
ایک 6 مہینے سے پہلے رمضان سے دعائیں کرتے تھے رمضان کو پانے کی، ایک بات تو یہ۔ دوسری بات، جب رمضان کو پا لیتے تو جی بھر کر خدا کو خوش کر دیتے، راضی کر دیتے، اور عبادت بھی اتنی کرتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں۔ آج ہم کو عبادت کا کیا مزہ ہے، عبادت کیا معلوم نہیں۔ میں عام طور پر کہتا رہتا ہوں کہ آج بھی جمعہ کی اذان ہو کر تقریباً 40 پر 5 منٹ یا 40 منٹ کا وقفہ ہو گیا ہے، لیکن مسجد کا حال کیا ہے؟ اللہ کے بلانے پر لوگ اللہ نماز سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے بلا رہا ہے۔ اللہ کی آواز پر بندہ آج لبیک نہیں کہہ رہا ہے۔ جو بندہ اللہ کی آواز پر لبیک نہ کہے وہ انسانوں کی آواز پر کیا لبیک کہے گا؟ جو اللہ کا حق ادا نہ کر سکا وہ انسانوں کا حق کیا ادا کر سکے گا؟ جو اللہ کا نہ ہو سکا وہ انسانوں کا کیا ہو سکے گا؟ جو اللہ کو خوش نہ کر سکا، جبکہ اللہ کو خوش کرنے کا راستہ اور طریقے بہت آسان ہے اور اللہ بہت جلد من جاتا ہے، اور اس کو منا نہیں سکے، اس کو راضی نہیں کر سکے۔ دنیا کے اندر کسی کو انسان راضی نہیں کر سکتا، اور کوئی انسان سے کسی سے، دنیا کے اور گاؤں کے پورے لوگ کسی انسان سے سب متفق نہیں ہو سکتے۔ 10 آدمی کسی پر متفق ہو تو ایک آدمی کوئی نہ کچھ بات کہے گا، 20 آدمی یا ایک محلے کے آدمی یا 2 محلے کے آدمی کسی آدمی پر اعتماد کرے تو کوئی ایک گاؤں کا آدمی یا ایک محلے کا آدمی یا پورے گاؤں میں سے پورے گاؤں کے آدمی راضی ہو گئے تو ایک آدمی ایسا ہوگا کہ اس کے خلاف پہ کھڑ کر کہے گا کہ نہیں اچھا آدمی نہیں، جبکہ پورا گاؤں سے راضی ہے۔ دنیا کا حال یہی ہے کہ دنیا اور دنیا والے کبھی کسی کو راضی نہیں کر سکتے اور راضی ہوں گے بھی نہیں۔ اللہ کی ذات کائنات میں ایسی ہے جو جلدی من بھی جاتی ہے اور منانے کے راستے بہت آسان بھی ہیں۔ تو میرے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس طرح مناتے تھے، ذکر کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، نمازوں کے ذریعے سے ایسی تلاوت کرتے تھے ہمارے بزرگان دین، حضرت پیران پیر محبوب سمجھ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور ایسے بہت سارے بزرگان دین، اولیاء، اتقیاء، یا صرف ولی نہیں تھے اللہ کے، اپنے زمانے کے یہ ولی بھی تھے، عالم بھی تھے، حافظ بھی تھے، مفسر بھی تھے، محدث بھی تھے۔ ہم بولتے نہیں یہ آدمی 2 in 1 ہے، 2 in 1 ہے، تاجر بھی ہے، ٹیلر بھی ہے، یہ بھی کرتا ہے وہ بھی کرتا ہے۔ ویسا یہ لوگ، یہ ہمارے اولیاء، ہمارے بزرگان دین 2 in 1 نہیں، 4 in 1 تھے یہ لوگ، حافظ بھی تھے، عالم بھی تھے، مفتی بھی تھے، سب بھی تھے، اللہ کے ولی بھی تھے، سب بھی تھے۔ ان کے پاس ہر طرح کا دنیا کا علم بھی تھا، دین کا علم بھی تھا۔ ارے جس کے پاس دین کا علم ہو، جس کے پاس اللہ کی معرفت اور اللہ کی پہچان ہو، جو اللہ کو پہچانتا ہو، وہ دنیا کو کیوں نہیں پہچانے گا؟ جس کو اللہ کو منانے کا طریقہ معلوم ہو، جسے اللہ تک پہنچنے کا راستہ معلوم ہو، وہ دنیا سے گزرنے کے، دنیا سے نکلنے کے راستے کیوں نہیں معلوم کر سکے گا؟ معلوم کر لے گا۔ تو اتنی تلاوت کرتے تھے بزرگان دین، ان کی زندگی میں اللہ نے اتنی برکت دی تھی۔ آج ہماری زندگی میں وہ برکت نہیں، اور ہم کو اوقات کی قدر بھی نہیں۔ ان کی زندگی کے اندر ایسی برکت تھی، اور انہوں نے رمضان کا اور اپنی زندگی کا اور قرآن کا، اللہ کا حق اتنا ادا کر دیا کہ دن میں 3 پارے، یا دن میں 1 قرآن، رات میں 1 قرآن۔ ایسا رمضان گزرنے سے پہلے یہ بزرگان دین 60 قرآن پڑھتے تھے۔ کسی کی زندگی میں آتا ہے کہ 60 پر 2 قرآن پڑھتے تھے، کسی کی زندگی میں آتا ہے کہ وہ 90 قرآن پڑھتے تھے، 100 قرآن پڑھتے تھے۔ ان کے پاس کتنا ٹائم ان کو ملتا ہوگا، ان کی زندگی کے اندر، ان کے ٹائم کے اندر اللہ نے کتنی برکت رکھا ہوگا۔ قدر کرنے والوں کی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ ایسی برکت دے دیتا ہے کہ وہ مہینہ گزرنے سے پہلے رمضان کا 60 پر 2 قرآن پڑھ لیتے ہیں، 100 قرآن پڑھ لیتے ہیں۔ بلکہ یہ تو 100 سال کی بات کر رہا ہوں، آپ کو آج سے 50 سال پہلے کی بات، 100 سال پہلے کی بات آپ کو بتا دوں۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، فضائل اعمال جنہوں نے لکھا، تو ان کے گھر والوں کا حال یہی تھا، مردوں کا بھی، بچوں کا بھی، گھر کی عورتوں کا حال یہی تھا کہ دن میں 40 پارے پڑھنے کا معمول تھا رمضان کے اندر، 40 پارے۔ قرآن میں ہے کتنے پارے؟ 30 پارے۔ ان کے گھر والے پڑھتے کتنے پارے تھے؟ 40 پارے۔ معلوم کیا ہوا کہ دن میں مکمل قرآن 30 پاروں کا پڑھ کر پھر دوسرا قرآن شروع کر کے دوسرے قرآن کے بھی 10 پارے پڑھ لیتے تھے۔ ان کے گھروں کے کام کاج کرتے کرتے گھر کی عورتیں
ان کی تلاوت کا حال یہ تھا، دن میں 40 پارے پڑھتے تھے. اب ہمارے پاس ایک پارہ پڑھنے کا وقت نہیں ہے، پورا رمضان گزر جاتا ہے، قرآن اٹھانے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، پوری زندگی گزر جاتی ہے، قرآن پڑھنے کا موقع نہیں ملتا ہے. مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کسی کو بلا کر پڑھواتے ہیں. زندگی میں جب پڑھتا نہیں تو بلا کر پڑھوانا پڑتا ہے وارثوں کو. اس لیے زندگی کو غنیمت سمجھو، زندگی کو اللہ کی عبادت کے اندر اپنے آپ کو تھکا دو. دنیاوی کاموں میں تھکاؤ گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اللہ کی محبت میں، اللہ کی عبادت میں، رسول اللہ کی اطاعت میں اگر اپنے آپ کو تھکاؤ گے تو وہ تھکاوٹ بھی اللہ کے قیامت کی دن اللہ کے عرش کے سامنے، اللہ کے سامنے پیشی جب ہوگی اعمال کی، تو اس وقت تھکاوٹ بھی ہمارے اعمال کے اندر تولا جائے گا. تھکاوٹ کے بلا تولیں گے، پسینے کو نہ تولیں گے. اگر وہ پسینہ دین کے لیے بہا ہو، وہ تھکاوٹ اور رات کو جاگنا دین کے لیے ہوا ہو، تو اللہ اس کی تکلیف کو، اس کے جاگنے کو ترازو کے اندر تولیں گے. اعمال کی اللہ کے پاس قدر ہے. زندگی کی قدر کرنی، زندگی کی قدر کرنے والوں نے ایسی قدر کی کہ اللہ نے ان کے مرنے سے پہلے ہی ان کی رضامندی کا پروار اللہ نے سنا دیا ہے. اور مجھے اور آپ کو بھی آنے والے مہینے رمضان کی خوب تیاری کرنا. ابھی 12-13 دن ہے، 10 دن ہے، 1 وارم ہے. ابھی سے رمضان کے بارے میں بات شروع ہوگی. کیوں ہوگی بات شروع؟ رمضان کے حقوق کو پہچاننا، رمضان کا استقبال کیسا کرتے ہیں، رمضان کے آنے کا مقصد کیا ہوتا ہے، رمضان کے تعلق سے ہم تیاری کیسا کرنا ہے، اس کے تعلق سے اگر بات سمجھیں گے تو تیاری کرنے میں آسانی ہو جائے گی، رمضان کے مقصد کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. رمضان کو پانے کے بعد اس کے اندر کیا کرنا ہے، وہ کرنے کے اندر ہم کو آسانی ہو جائے گی. کیا چھوڑنا ہے، وہ چھوڑنے میں آسانی ہو جائے گی. آئین ٹائم کو بات کریں گے تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. اگر سمجھ میں آ بھی گئی تو تیاری کرنے کے لیے بہت کم وقت رہے گا. تو اللہ نے مجھے اور آپ کو زندگی دی ہے تو اس کو قدر کرنا اور اس کو عبادتوں کے اندر لگانا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انسانوں کو پیدا کرنے کا مقصد اللہ نے بیان کیا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے انس اور جن کو، انسانوں کو، جناتوں کو میری عبادت کے لیے پیدا کیا. بلکہ اس کا اور مزیدار اور اچھا ترجمہ کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ کی عبادت ہی کے لیے اللہ پیدا کیا ہے. یا ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے، کیا اللہ کے پاس عبادت کے لیے فرشتے نہیں تھے؟ اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے. تھے اللہ کے پاس فرشتے. یہی سوال، یہی اعتراض فرشتوں نے اللہ سے کیا تھا. جب اللہ نے انسان کو، ابا آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو فرشتوں سے اللہ نے فرشتوں کے سامنے اللہ نے یہ بات رکھا کہ میں اپنا ایک خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں. انی جاعل فی الارض خلیفہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ. اللہ نے جب کہا فرشتوں سے کہ میں اپنا ایک نائب، اپنا ایک خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں، تو فرشتوں نے کیا کہا؟ اے اللہ، آپ ایسے انسان کو پیدا کریں گے، آپ اپنے ایک خلیفے کو پیدا کریں گے، تو وہ انسان، وہ آپ کا خلیفہ جب دنیا میں جائے گا تو خون بہائے گا، اللہ آپ کی نافرمانی کرے گا، ظلم کرے گا، انسانوں کے حقوق کو مار کر رکھے گا، زمین کو ظلم و ستم سے، تشدد سے، بربریت سے بھر دے گا. تو فرشتوں نے کہا اے اللہ، اگر آپ کی خواہش اور آپ کو انسانوں کو پیدا کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ انسانوں کے ذریعے سے کیا چاہتے ہیں؟ عبادت. تو اللہ آپ کی عبادت کے لیے تو ہم تیار ہیں. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. اللہ آپ کی پاکی بیان کرنے کے لیے، آپ کی تقدیس بیان کرنے کے لیے، آپ کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے، آپ کی نماز کے لیے، آپ کی عبادت کے لیے، آپ کی ریاضت کے لیے ہم ہمیشہ تیار ہیں. پھر اللہ آپ انسانوں کو پیدا کریں گے تو یہ ہوگا، اللہ آپ انسانوں کو پیدا نہ کیجیے. یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے، عبادت فرشتے بھی کرتے ہیں، عبادت انسان بھی کرتا ہے. فرق کیا ہے؟ فرق کیا؟ اس کو ایک مثال سے سمجھو. فرشتے عبادت کرتے ہیں، انسان عبادت کرتا ہے. فرق یہ ہے، مثال سے سمجھو. ایک آدمی نابینا ہے، اندھا آدمی ہے، نابینا آدمی ہے. وہ آدمی یہ کہتا ہے کہ بھائی میں کھیل نہیں دیکھتا، میں گانے نہیں سنتا، میں نامحرم کو نہیں دیکھتا، میں غیر محرم پر نظر نہیں ڈالتا، میں گناہوں سے بڑے آسانی سے بچ جاتا ہوں، آج تک میں نے کبھی کھیل نہیں دیکھا.
کسی ہیرو کا فلم میں نے نہیں دیکھا، کسی ہیروئن کو میں نے نہیں دیکھا، کسی گانے کو میں نے نہیں دیکھا۔ اگر کوئی نابینا آدمی یہ کہتا ہے تو لوگ کیا کہیں گے؟ ارے پاگل، تجھے تو آنکھ نہیں ہے، تو نابینا ہے۔ اگر یہ بات آنکھوں سے میں نے گناہ نہیں کیا، آنکھوں سے میں نے کھیل نہیں دیکھا، آنکھوں سے میں نے فلم نہیں دیکھا، آنکھوں سے میں نے غیر محرم کی طرف نگاہ نہیں اٹھائی، آنکھوں پر میں نے مکمل کنٹرول کر لیا، جیسا اللہ نے کہا ویسا میں مکمل اتر کر آیا۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اللہ نے کہا نگاہوں کو جھکا لو، میں نگاہوں کو مکمل جھکا لیا اور اپنی ایمان کی شرمگاہ کی حفاظت کر لیا۔ تو یہ اگر یہ جملہ آنکھوں کو جھکا لینے کا، گناہوں سے بچنے کا، کھیل نہ دیکھنے کا، فلم نہ دیکھنے کا، ہیروئن نہ دیکھنے کا، اگر یہ جملہ نابینا کہے تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ اگر یہ بات اندھا نہیں بینا آدمی کہے، آنکھیاں جسے ہے وہ کہے یہ بات، آنکھیاں والا آدمی یہ کہے، بینا یہ کہے کہ میں آنکھوں کے حقوق ادا کر رہا ہوں، اللہ نے جن گناہوں سے بچنے کے لیے کہا میں ان گناہوں سے مکمل طور پر بچ رہا ہوں، صبح کے اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک آنکھوں سے یہ گناہ میں نہیں ہونے دیتا، مکمل طور پر میں نامحرم سے، فلم سے، کھیل سے، گانے سے، سیریل سے سب سے بچ رہا ہوں۔ اگر یہ جملہ بینا کہتا ہے، آنکھیااں والا آدمی کہتا ہے تو تب اس کی بات اور اس کا کمال ہوگا۔ نابینا کہے تو اس کی بات کا کوئی اعتبار اور کمال نہیں۔ تو وہی فرق ہے فرشتوں کی عبادت کا اور انسانوں کی بات کا ہی فرق ہے۔ فرشتوں کے اندر گناہ کا میٹیریل اور مادہ نہیں ہے، اب وہ گناہ نہیں کرتا تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، فرشتوں کی صفت کو اللہ نے بیان کر دیا کہ وہ ایسے پاکیزہ مخلوق اور نوری مخلوق ہیں کہ ان سے گناہ ہونا تو دور کی بات، ان کے دل کے اندر گناہ کا خیال بھی پیدا نہیں ہوتا، ایسی مخلوق ہے فرشتے۔ اب ان سے گناہ نہیں ہوئی تو کوئی کمال کی بات نہیں۔ فرشتے نہیں کھاتے، ان کے اندر کھانے کی صفت ہی نہیں ہے، بھوک اس نہیں ان کے اندر، نہیں کھاتے تو کیا کمال کی بات ہے۔ پیاس نہیں لگتی فرشتوں کو، ان کے اندر پیاس کا مادہ صفت ہی نہیں ہے تو کیا کمال کی بات ہے۔ اللہ وہی کہتے ہیں کہ فرشتوں تم عبادت کرتے ہو، تمہارے اندر گناہوں کا مادہ ہی نہیں ہے، تم بھوکے رہو گے، تم میری عبادت کرو گے، تم میری تسبیح بیان کرو گے، تم میری تقدیس بیان کرو گے، تم میری تعظیم بیان کرو گے، تم میری کبریائی کو بیان کرو گے، اتنی بڑی کمال کی بات نہیں ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ ان کے اندر گناہ کا شوق ہے، ان کے اندر چاہتوں کا شوق ہے، ان کے پیچھے نفس ہے، ان کے پیچھے شیطان لگا ہوا ہے، ان کے پیچھے گناہ موجود ہے، گناہوں کے تقاضے موجود ہیں، تب ان تمام تقاضوں کو، ان تمام اپنے سامنے رہنے والے گناہوں کے موقعوں کو سامنے رکھ کر گناہوں سے جب بچتے ہیں تو یہ کمال کی بات ہوتی ہے۔ تو بینا اگر آنکھوں کے گناہوں سے بچ رہا ہے تو یہ کمال کی بات ہوتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے فرشتوں کی عبادت اور انسانی کی عبادت کے درمیان فرق یہی ہے کہ انسان کے اندر اللہ نے بھوک بھی رکھا، پیاس بھی رکھا ہے اور گناہوں کے تقاضے بھی رکھا ہے۔ ان تمام تقاضوں کو سامنے رکھ کر انسان جب گناہوں سے بچتا ہے، عبادت کرتا ہے تو یہ اللہ کو بڑا پسند آتا ہے۔ تو اللہ نے انسانوں کی پیدائش کا مقصد بیان کر دیا، میری عبادت کرو۔ اب عبادت کرنا کیسا ہے، کیسے عبادت کرنا ہے؟ حق تو یہ تھا کہ اللہ اگر کہتے کہ جب سے پیدا ہوئے، پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک سجدے میں ہی رہو، بولتے تو ہم کو اللہ کے سامنے کئی کو کرنا اللہ نہیں کرتے، اللہ یہ بولنے کا ہم کو حق نہیں۔ اگر کوئی آدمی کسی کے پاس کام کر رہا ہے یا غلام ہے، ملازم ہے، اس کا آقا اس کو کوئی کسی کام کا حکم دے، بھئی تو بازار میں جا کر فلاں چیز خرید کر لا، یہ چیز اتنے کلو، یہ چیز اتنے کلو، یہ چیز اتنے کلو۔ اگر غلام یہ کہتا ہے، ملازم یہ کہتا ہے کہ آقا عالم پناہ جہاں پناہ، آپ مجھے خامخواہ ایک کام کے لیے کیوں بھیج رہے ہیں؟ پہلے سے گھر کے اندر یہ تمام ترکاریاں، تمام خزانے اور تمام تر میٹیریل موجود ہے، بس اب پکانے کی ضرورت ہے، لیکن رہنے کے باوجود آپ پھر دوبارہ منگوا رہے ہیں سامان پورا۔ اگر کوئی آدمی سوال کرتا ہے تو آقا کا غصہ آتا ہے، تیرا کام کیا، میں کیا بولوں تو وہ کرنا پڑتا تیرا کام، یہ سوال کرنے کی تجھے کوئی حق و ادھیکار نہیں۔ تو بالکل یہی بات ہے بندے کے اور خالق کے درمیان میں کہ اللہ جب کہہ دے، اگر اللہ یہ کہہ دیتا کہ بس تم کو جب سے پیدا ہوئے مرنے تک، ماد سے لحد تک، پیدائش سے مرنے تک، ولادت سے وفات تک تم کو عبادت ہی بات کرنا ہے، اگر اللہ ایسا بول دیتے، کھانا پینا کچھ بھی نہیں،
اللہ کو ہم کو سوال کرنے کا حق نہیں تھا، پھر بھی اللہ نے ہمارے تقاضوں کا، ہماری ضرورتوں کا اللہ نے خیال رکھا ہے، لحاظ رکھا ہے۔ اللہ کو ہمارے تقاضوں اور ضرورتوں کا احساس ہے۔ ہم کیسے عجیب و غریب انسان ہیں، کیسے ہم کمینے انسان ہیں، ناشکر انسان ہیں۔ اس خالق کو اپنی مخلوق کے تقاضوں کا احساس ہے، جن کو پیدا کیا عبادت ہی کے لیے، ان کو اپنے خالق کو راضی کرنے کا احساس اور اس کی عبادت کا احساس نہیں ہے۔ بہرحال بات کہیں سے کہیں چلے جائے گی، مقدمے میں ہی پورا جمعہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ نے زندگی دیا ہے تو اس زندگی کو بندگی میں ڈالنا۔ زندگی بے بندگی شرمندگی، اگر زندگی کے اندر بندگی نہیں تو پھر شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ زندگی آمد برائے بندگی، پہلا جملہ یہ ہے اس کا، زندگی آمد برائے بندگی۔ زندگی اللہ نے کیوں دیا؟ اللہ کی بندگی کرنے کے لیے اللہ دیا ہے۔ زندگی بے بندگی شرمندگی، زندگی کے اندر اگر بندگی نہیں، اللہ کی اطاعت نہیں، رسول اللہ کی اطاعت نہیں، اللہ کی عبادت، رسول اللہ کی اطاعت، پھر کس طرح اسٹیپ ہوگا جنت؟ اللہ کی عبادت نہیں کریں گے، رسول اللہ کی اطاعت نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بہرحال آگے بات کو سنتے جائیں۔ رمضان کا معنی کیا؟ استقبال رمضان، رمضان کی تیاری کے سلسلے بھی رمضان کا معنی کیا؟ رمضان کا معنی بعضوں نے یوں بیان کیا ہے کہ جب رمضان آیا تھا تو اس وقت رمضان جب آیا تو وہ گرمیوں کا موسم تھا، اس لیے لوگوں نے کیا کہہ دیا کہ بھئی بہت گرم موسم ہے، بہت گرمی محسوس ہو رہی ہے، تو چلو اس کا نام رمضان گرم رکھ دیں گے۔ رمضان کا معنی لوگوں نے کیا رکھ دیا؟ گرم رکھ دیا۔ گرمی کے موسم میں آیا تھا تو گرم کہہ دیا، جھلسا دینے والا، جلا دینے والا۔ لیکن بعض علماء نے اس کا معنی یوں بیان کیا ہے، بات اصل ایسی نہیں تھی، اس کا معنی اس طرح بیان کیا ہے کہ بات یہ تھی کہ رمضان کا معنی جلا دینا۔ جلانا کسے؟ گناہوں کو، انسان کے گناہوں کو جلانا، یہ بیان کیا ہے اور یہ صحیح معنی ہے۔ رمضان جب آتا ہے تو انسانوں کے گناہوں کو جلا کر چلے جاتا ہے، اور اس رمضان کے اندر آدمی کو کس طرح کرنا ہے، عبادت اطاعت، گناہوں سے کس طرح بچنا ہے۔ عام طور پر لوگ رمضان کے مہینے کے اندر عبادت تو کر لیتے ہیں لیکن گناہوں سے بچنے پر اہتمام نہیں کرتے۔ روزہ بھی رکھ لیں گے، بھوکے بھی رہیں گے، پیاسے بھی رہیں گے، حلال رشتوں سے بچ کر بھی رہیں گے، لیکن گناہوں سے نہیں بچیں گے۔ گناہوں سے بچنے پر کوئی تدبیر نہیں کریں گے، کوئی سوچیں گے اس کے بارے میں، تو پھر رمضان ہمارے گناہوں کو کیسے بجھا کر چلا جائے گا، کیسے جلا کر جائے گا؟ بلکہ رمضان کے اندر اور گناہ ہوتے ہیں۔ ایک پوائنٹ کی بات سنیں، جیسا مہینہ عظیم ہوتا ہے، زمانہ مہینہ عظیم ہوتا ہے، موقع اہم ہوتا ہے، قبولیت کی گھڑی ہے، اہم وقت ہے، اگر اس وقت میں عبادت کا ثواب زیادہ ملتا ہے تو ایسے قبولیت کی گھڑی اور وقت اور زمانے میں اگر گناہ کرے گا بندہ تو گناہ کا سزا اور اس کی جزا اور اس کا عذاب بھی دگنا اور ڈبل ہوگا۔ جیسا ثواب ڈبل ہوتا ہے ویسا گناہ کا پوزیشن اور گناہ کی سزا بھی ڈبل ہوتی ہے۔ مہینہ بڑا ہے، ثواب زیادہ ہے۔ عام دنوں میں عمل کرو، ایک نیکی کا ثواب ایک، اور زیادہ بڑھو گے تو ایک، کبھی کبھار اللہ تعالیٰ کسی عمل کا ثواب اور کسی نیکی کا ثواب کو اللہ تعالیٰ 10 دگنے بڑھا کر دیتے ہیں۔ کسی عمل کے ثواب کو اللہ تعالیٰ کبھی کبھار 70 گنا تک اللہ بڑھا کر دیتے ہیں۔ کبھی کبھار اللہ تعالیٰ کسی عمل کے ثواب کو 100 تک اللہ بڑھا کر دیتے ہیں، 100 گنا تک، ٹریبل، اب بولتے نہیں ہمیں ڈبل ٹریبل، ویسا اللہ کسی عمل کا ثواب 10 اتنے بڑھا کر دیتے ہیں، کسی عمل کا ثواب 70 اتنے بڑھا کر دیتے ہیں، کسی عمل کا ثواب 100 گنا بڑھا کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھار کسی عمل کے ثواب کو 700 گنا تک بڑھا کر لے جاتے ہیں۔ لیکن تمام عمل کے ثواب میں بھی روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کا ثواب اور اس کی ثواب کی انتہا کوئی نہیں، بلکہ اس کا ثواب اللہ تعالیٰ خود دیں گے۔ بزرگوں نے، صوفیاء نے حدیث کا معنی اس طرح کیا ہے، اللہ نے کیا کہا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا ثواب دوں گا، لیکن صوفیاء نے اس کا معنی اس طرح کیا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے
بزرگوں نے کیا فرمایا، صوفیہ نے، اللہ کی محبت جن کے دل کے اندر پھوٹتی رہتی ہے، ابلتی رہتی ہے، صوفیہ نے کیا فرمایا، روزہ میرے لیے، اللہ کیا فرماتے ہیں، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں نہیں دوں گا، ایسا نہیں کہا میں دوں گا، ایسا نہیں کا ترجمہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کو روزے کے بدلے میں اپنے آپ کو دے دوں گا۔ روزہ رکھنے والے کے اللہ حوالے ہو جائیں گے، اس کے اللہ اس کے ہو جائیں گے، بدلہ نہیں دیں گے اللہ تعالیٰ، بدلہ اللہ خود ہو جائیں گے۔ معمولات میں رمضان جب آتا ہے تو عام طور پر رمضان کے معمولات میں نماز پڑھنے میں، روزے رکھنے میں، گناہوں سے بچنے میں، تراویح پڑھنے میں، تلاوت کرنے میں، تہجد پڑھنے میں، نوافل کرنے میں اور اس کی قدر کرنے میں کوتاہی ہوتی ہے۔ کوتاہی کی وجوہات میں سے ایک وجہ اپنی عمر لمبی ہونے کی امید، رمضان آ گیا، جتنا ہو سکتا ہے روزہ رکھیں گے، جتنا ہو سکتا ہے نماز کوشش کریں گے، لیکن جیسا ہمارے بزرگان دین، جیسا ہمارے اولیاء اتقیاء اصفیاء عبادت کر کے تھکتے تھے، تھک کر عبادت کرتے تھے، تو اتنی عبادت اور ویسا نہیں کریں گے۔ عبادت کرو لیکن ساتھ میں گناہوں سے بھی بچو، علاج کراؤ ساتھ میں کیا کرو، پرہیز بھی کرو۔ علاج ہو رہا ہے، پرہیز نہیں ہو رہا ہے تو وہ دوا بیکار ہو جائے گی، علاج بیکار ہو جائے گا، پیسہ غارت اور برباد ہو جائے گا۔ علاج بھی ہو، پرہیز بھی ہو، عبادت بھی ہو، گناہوں سے بچاؤ بھی ہو۔ تو آدمی عام طور پر رمضان کی قدر کیوں نہیں کرتا؟ رمضان کے اندر جیسا ہمارے اولیاء عبادت کر کے تھکتے تھے، تھک کر پھر عبادت کرتے تھے، ویسا آج کے زمانے میں نمونہ کیوں نہیں مل رہا ہے؟ ایک وجہ تو کیا، آدمی چلو بھائی آج جتنا کر لیے، آئندہ سال دیکھ لیں گے پھر کیا ہوتا ہے، اب ایک دو روزے رکھ لیں گے۔ عام طور پر بہت سارے لوگ بھی روزہ نہیں رکھتے، کچھ لوگ رکھتے ہیں، بہت سارے لوگ رکھنے والے بھی ہیں، نہیں رکھنے والے بھی ہیں، اور کچھ لوگ اس قسم کے بھی ہیں پورا رمضان روزہ نہیں رکھتے، 2 روزے رکھیں گے شب قدر کا، بڑی رات بڑا دن کا روزہ رکھیں گے، اور وہ بھی کیا بول کر رکھیں گے، اماں کا بابا کا۔ ایسا ہے؟ اب پھر اگر کوئی ان سے کہے کہ بھائی روزے فرض ہے، روزہ رکھنا پڑتا، چلو بھائی اب آج کے لیے 2 روزے رکھ لیتا ہوں، پھر آئندہ سال میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں پورے روزے رکھنے کی۔ آئندہ کی امید پر آج کے سال کو، آج کے مہینے کو چھوڑ رہا ہے، آئندہ کی امید پر آئندہ سال کے رمضان کی امید پر آج کے رمضان کو گنوا رہا ہے۔ یہ کون سی عقل مندی ہے؟ اب جب ہمارے سامنے موجود آ رہا ہے مہینہ، تو اب ہمارے سامنے موجود ہے رمضان میں، اگر ہم اس کے اندر زندہ رہیں، مل گیا مہینہ، تو اس کی قدر کر کے اس کا پورا حق ادا کر دینا، اسی کا نام عقل مندی ہے۔ اور جو اس کا حق ادا کرتا ہے وہی آدمی عقل مند آدمی ہے۔ نہیں، آئندہ سال دیکھ لیں گے تب کیا کہیں گے، کیا کریں گے، موقع مل رہا ہے تو تب بھی اب آدمی نہیں لے رہا ہے تو کیا بولیں گے اسے؟ ایک وجہ تو آدمی کو لمبی عمر کی امید ہوتی ہے، آئندہ سال کر لوں گا، ایک وجہ تو یہ امید کے زندگی کے لمبا ہونے کو اس پر بھروسہ کر کے، اعتماد کر کے، آئندہ سال کی امید لگا کر اب کی موجودہ زمانے کو، موجودہ مہینے کو برباد کر دیتا ہے۔ ایک وجہ تو یہ رمضان میں عبادت نہ کرنے کی وجہ۔ دوسری وجہ رمضان کے ثواب کو مستظر نہ رکھنے کی وجہ سے۔ رمضان کے اندر اللہ کیا دیتی ہے؟ اگر آپ یہاں نماز پڑھیں گے، عام گاؤں کی عام مسجد کے اندر نماز پڑھیں گے، نماز کا ثواب کتنا معلوم ہے، جامع مسجد کے اندر نماز پڑھیں گے ثواب کتنا ہے معلوم ہے، مکے کی مسجد کی نماز پڑھیں گے ثواب کتنا ہے، مدینے کی مسجد کی نماز پڑھیں گے ثواب کتنا ہے، دن کی عام نفل نمازوں کا ثواب، اس کا حال اور اس کا اجر کیا ہے، رات کی تہجد کی نماز کا ثواب کیا ہے، عام دنوں کے اندر تلاوت کا حال کیا ہے، رمضان کے اندر تلاوت کا حال کیا ہے، ثواب کتنا ہے، عام راتوں کے اندر قیام کریں گے، نماز پڑھیں گے، اجر کتنا ہے، شب قدر میں تلاوت کریں گے، عبادت کریں گے، اس کا ثواب کیا ہے۔ الگ الگ حیثیتیں، الگ الگ زمانے ہوتے ہیں، الگ الگ ثواب ہوتا ہے۔ جب زمانہ بدل جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ثواب کو بدل دیتے ہیں، زمان اور مکان کے بدلنے سے اللہ تعالیٰ جزا و سزا کو اللہ بدل دیتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے ثواب کو مستظر رکھنا، رمضان کے اندر حضرت ابراہیم نقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عام دنوں کے اندر اگر کوئی آدمی عام دنوں کے اندر، حضرت ابراہیم نقی فرماتے ہیں صوم یوم من رمضان افضل من الف یوم، عام دنوں کے اندر اگر آپ 1 روزہ رکھیں گے
ایک روزے کا ثواب یہ ایک روزے کا بتا. لیکن اگر آپ رمضان کے اندر ایک روزہ رکھیں گے، ایک روزے کا ثواب یہ 1000 روزوں کے ہوتا. ابراہیم نخعی فرماتے ہیں اگر آپ عام دنوں کے اندر ایک تسبیح پڑھیں گے، ایک تسبیح کا ثواب ایک تسبیح کا، جب رمضان میں آپ تسبیح پڑھیں گے تو ایک تسبیح کا ثواب 1000 تسبیحوں کے برابر. عام دنوں میں اگر آپ ایک رکعت پڑھیں گے تو ایک رکعت کا ثواب ایک رکعت کے برابر. لیکن اگر آپ رمضان کے اندر ایک رکعت پڑھیں گے تو رمضان کی ایک رکعت کا ثواب 1000 رکعتوں کے برابر. ان کو معلوم تھا، ثواب سامنے تھا، آخرت سامنے تھی، جنت سامنے تھی، اللہ کی محبت ان پر غالب تھی. اسی لیے ان پر جو اللہ کی محبت غالب تھی، جتنی محبت اللہ کی غالب تھی، ثواب سامنے تھا نہیں، اس محبت کو، ثواب کو، اجر کو سامنے رکھ کر انہوں نے یہ جملے کہا ہے. تو اس لیے رمضان کی قدر کرنا، رمضان کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنا. رمضان کی قدر کرنے کے لیے ایک جملہ، رمضان کی قدر کرنا ہے. اصل میں رمضان بھی نہیں، وہ تلفظ بھی ہمارا غلط ہو گیا ہے. اب لوگوں کے بولنے سننے کو دیکھ کر ہم لوگوں سے بھی، علماء سے وہی جملہ نکل رہا ہے، رمضان بول کر. رمضان اصل میں تلفظ رمضان نہیں ہے، وہ رمضان ہے، تلفظ رمضان ہے. تو رمضان کی صحیح قدر کرنے کے لیے ایک جملہ، ہر رمضان کو جب تک آخری رمضان نہیں سمجھو گے تو کوتاہی ختم نہیں ہوگی. اگر آدمی سمجھ گیا کہ اب کسی کو معلوم ہو گیا کہ اب یہ ہماری آخری نماز ہے، کسی کو پتہ چل گیا اب تیری آخری نماز، تجھے اس نماز کے بعد تجھے قتل کر دیا جائے گا، تجھے پھانسی دی جائے گی، تو وہ کیا کرے گا؟ شوق سے، خوف سے نماز پڑھے گا، اللہ کے لیے نماز پڑھے گا. اب تک جو نماز پڑھتا تھا لوگ نمازی کہیں گے اس نے نماز پڑھتا تھا، لیکن اب اس پر موت کھڑی ہے، اب کیا کرے گا؟ اللہ کے خوف سے، اللہ کی محبت سے نماز پڑھے گا، اللہ کے شوق سے نماز پڑھے گا، آخری نماز سمجھ کر نماز پڑھے گا. تو اگر رمضان کو صحیح قدر کر کے، اس کا احترام اعزاز کر کے اس کو صحیح گزارنا ہے، تو اس کو صحیح گزارنے کے لیے جب تک آدمی رمضان کو یہ میرا آخری رمضان ہے جب تک نہیں سمجھے گا، اس کی قدر بھی سامنے نہیں آئے گی، اس کی قدر بھی آدمی نہیں کرے گا، وقتوں کو بیکار کر دے گا. جب آخری رمضان جب سمجھے گا تو اس کی ایک ایک لمحے کو بھی نوٹ کر کے عبادت میں گزارے گا، ذکر میں گزارے گا، تلاوت میں گزارے گا، مراقبے میں گزارے گا، اللہ والوں کی صحبت میں گزارے گا، مسجد میں گزارے گا. نہیں تو پھر آدمی وہی بولا نہیں، آئندہ دیکھیں گے، آئندہ سال کر لیں گے، رمضان کی صحیح قدر کر لیں گے، جب رمضان کا ادا کرنے کی کوشش کریں گے. آئندہ سال کے بارے میں کیا کہے گا؟ آئندہ سال میں پورے روزے رکھوں گا یہ نہیں کہے گا. آئندہ سال دیکھیں گے، کوشش کروں گا، دیکھیں گے بھائی کیا ہے، ابھی کیا ہوا، یہ ہوگا. اب تک ہم میں سے کس کو کتنے رمضان مل گئے؟ کسی کو 20 مل گئے رمضان، کسی کو 30 مل گئے رمضان، کسی کو 50 رمضان مل گئے، کسی کو 70 رمضان مل گئے، کسی کو 80 رمضان مل گئے. اتنے رمضان مل کر بھی اب تک ہماری زندگیوں سے ایک گناہ نہیں چھوٹا. اتنے رمضانوں کو پانے کا حاصل کیا ہوا؟ پھر اتنے رمضانوں کو پانے کا حاصل کیا ہوا؟ اتنے رمضان پا کر بھی آج تک ہم نمازی نہیں بن سکے. 30 رمضان پا لیے، 50 رمضان پا لیے، روزانہ کے 5 نماز اب تک نمازوں کے پابند نہ بن سکے. رمضانوں کو پانا اصل نہیں ہے، رمضان تو ایک بہانہ ہے، پریکٹس کا، مشق کا ایک بہانہ ہے. اگر اس میں ہم اپنے آپ کو تربیت کر لیں گے، اپنے آپ پر ہم مشق کر لیں گے تو انشاءاللہ پورے سال کے لیے وہ نمونہ بن جائے گا. دوسری بات، رمضان کے اہتمام سے متعلق حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عام طور پر لوگ کہتے نہیں، ابھی جو کہا ابھی میں کہ آئندہ کر لیں گے، تو حضرت علی میاں ندوی فرماتے ہیں کہ اللہ اس رمضان کی قدر کرنے کی توفیق دے، اللہ آپ کی بہت سے رمضان نصیب فرمائے. لوگ کہتے نہیں کہ آئندہ کر لیں گے، آئندہ سال پورا کر لیں گے، آئندہ سال اچھا رکھ لیں گے روزے رمضان. علی میاں ندوی فرماتے ہیں کہ بھائی آئندہ سال ملنے کا نہ ملنے کا دیکھیں گے، بات کی بات ہے، اللہ آپ کو رمضان دے، آئندہ رمضان دے، یہ رمضان بھی دے، لیکن اب جو ملا ہے رمضان اس کی قدر کر لو، اس کو صحیح وقت میں گزارو، اس کے وقت کی قدر کر کے عبادت میں گزارو، اس طرح یہ تلاوت میں گزارو اسے، یہ کہتے تھے. تو اس لیے رمضان کو کوتاہی کا حوالے نہیں کرنا. رمضان کے اندر اپنے آپ کو اتنی عبادت، ایسا عبادت کر کے تھکا دینا کہ اللہ خود ہماری ترسنے، تڑپنے اور رونے دھونے کو، محنت کو دیکھ کر خوشی کا فرمانا فرشتوں کے ذریعے سے اللہ بھیج دے. فرشتے خواب میں آ کر کہے، اے بندے تیری عبادت سے تیرا خدا راضی ہو گیا ہے. ویسی عبادت کرنا. بزرگ ایسے بھی گزرے ہیں دنیا کے اندر کہ ان کے خواب میں فرشتے بھی نظر آتے تھے، ان کو خواب میں نبی کی زیارت ہوتی تھی،
اور آگے بڑھ کر کہوں کہ دنیا کے اندر ایسی بات کرنے والے گزر کر گئے ہیں اور ایسے گناہوں سے بچنے والے دنیا کے اندر ہماری طرح انسان تھے، گناہوں سے بچنے پر اتنی پابندی کر کے گئے ہیں، ان کے خواب میں، ان کی زیارت میں فرشتے نہیں، نبی نہیں، خود خدا کی زیارت ہوتی تھی، خالق کی زیارت ہوتی تھی، اللہ خواب میں آتے تھے۔ تو ویسا اللہ خواب میں آنا بولا تو کیا کرنا؟ عبادت کرنا، راضی کرنا اسے، اس کا حق ادا کرنا، اس کی عبادت کرنا، اس کو خوش کرنا، گناہوں سے بچنا سب سے پہلی بات۔ رمضان آنے سے پہلے ایک بات، رمضان آنے سے پہلے ایک شیڈول بنا لینا، ٹائم ٹیبل، نظام الاوقات بنا لینا، اتنے بجے اٹھنا، اتنے بجے تک یہ کام کرنا، اتنے بجے تک یہ کام کرنا، اتنے بجے تک یہ نماز پڑھنا، اتنے بجے تک یہ تسبیح کرنا، اتنے بجے تک یہ پارا پڑھنا، اس کے بعد یہ کام کرنا۔ رمضان آنے سے پہلے اگر اس طرح ہم نظام بنا لیں گے تو رمضان کو صحیح بتا سکیں گے، ورنہ رمضان آنے سے پہلے وقتوں کو ہم ترتیب نہیں دیں گے، نظام الاوقات نہیں بنائیں گے، وقتوں کو ترتیب سے ہم سیٹ نہیں کر لیں گے، تو کب کی اٹھیں گے، کب کی کھائیں گے، کب کی سوئیں گے، کب کی پئیں گے، نماز کو کب کی آئیں گے؟ پھر وقت اور نظام بنانے سے، ترتیب سے آدمی کام کرنے میں اور رمضان کو کامیاب بنانے میں آدمی کامیاب ہوگا، ورنہ پھر اس کو بھی ویسے ہی غفلت کے حوالے کر دے گا آدمی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رمضان آنے سے پہلے رمضان کا استقبال گناہوں کو چھوڑ کر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جس کا حق ہمارے اوپر ہے اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھ لے سنت پڑھ لیجیے۔